اس وقت ہمارے ساتھ حامد المشرقی صاحب بھی موجود ہیں، ذرا ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد صاحب وقت نکالنے کے لیے۔ کہیے گا یہ یقینی طور پہ ایک بڑا اعلان سامنے آیا اور اس طرح کی امید نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ اگر گزشتہ روز تک بھی ہم دیکھیں تو حماس کی جانب سے ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان سامنے آ رہا تھا اور مزید جو ونگز ہیں ان کے ساتھ رابطہ مسلسل قائم رکھنے کا ان کی جانب سے اعلان سامنے آ رہا تھا۔ اس پوری خبر کو ہم دیکھیں تو اس تناظر میں جو اثرات ہیں وہ یقینی طور پہ جو ایران کے ساتھ ڈائیلاگز ہیں اس پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ جی بالکل اسی طرح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ اعلان ہے حماس کی طرف سے، اور صورتحال جو ہے وہ اب حماس جو ہے وہ پولیٹیکلی اس کو چیلنج کرے گی، اور یہ بات ہوگا کہ پولیٹیکلی وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ غزہ میں ان کو پبلک سپورٹ بھی اتنی ہی حاصل ہے۔ یہ جو تاثر تھا اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے شاید کہ حماس جو ہے وہ طاقت کے زور کے اوپر وہاں پر اپنا اس نے ایک قبضہ سا جمایا ہوا ہے، یا جو وہاں پر اس کو سپورٹ ہے وہ طاقت کے زور پہ ہے۔ اگر کوئی بھی اس طرح کی جماعت پولیٹیکل ایک اس کی سیٹ اپ کا حصہ بنتی ہے اور پولیٹیکل سسٹم میں آتی ہے، تو اس سے ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو اپنا جو کاز ہے، جو اپنا مقصد ہے، اس میں ان کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، غزہ کے لوگوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اور دیکھیے کہ جو حماس ہے وہ بنیادی طور پر ایک سیاسی طاقت کے خلاف اس کو کھڑا کیا گیا، اس کا آنا پی ایل او کے خلاف، اور اس کے مقابلے میں جس طرح وہ قائم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے جو مسلح جد و جہد شروع کی، ایک پوری تاریخ ہے حماس کی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اس کا یہ جو انہوں نے جس طرح بھی رجسٹ کیا، مزاحمت کی اسرائیلی قبضے کے خلاف، اسرائیلی فسطائیت کے خلاف، اس میں کوئی انہوں نے اس کو کوئی کمپرومائز کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کا ایک رخ بدلا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل اور جو وہاں پر جو مغربی کنارے میں جو حکومت ہے، محمود عباس ہیں، وہ اس کو کس انداز میں لیتے ہیں، کس انداز میں اس کو چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور کیا حماس پولیٹیکلی پھر مغربی کنارے میں بھی اپنا اثر دکھائے گی، کیا وہ وہاں پہ بھی پولیٹیکل سسٹم میں حصہ لے گی؟ یہ سارے سوالات اب ہوں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس کو پولیٹیکلی بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنے دے گا یا نہیں۔ صحیح، اوبیسلی سوالات بھی بہت سارے پھر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حامد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حماس نے کہا ہے کہ موجودہ جو ڈھانچہ ہے بطور نگراں کام تو کرتا رہے گا، اس صورت میں کیا حقیقی اختیارات آپ سمجھتے ہیں واقعی منتقل ہوں گے؟ کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ سوالات بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو بہرحال ان کو ایک پولیٹیکل فیس چاہیے، انتظامی فیس چاہیے، جو فرنٹ پہ آئیں گے، جو کام کریں گے، اور بار بار وہ چھپی ہوئی لیڈرشپ کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کو چلانا بہرحال مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں، پھر ایک نئی لیڈرشپ آتی ہے، وہ چھپی رہتی ہے۔ اس سے جو ایک تاثر ہے وہ یہ کہ ایک مسلح ونگ کو انہوں نے علیحدہ کر کے ایک پولیٹیکل ونگ یا پولیٹیکل چہرہ اگر وہ سامنے لاتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ بہت ایک بڑا سگنیفیکنٹ چینج ہے، بڑا اہم چینج ہے، اور اس چینج کے نتیجے میں جو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ غزہ کے اندر اسرائیل کے لیے کنٹرول کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ خود حماس ہی اس قابل ہے، اس کے پاس اتنا پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، یا اس کے پاس اتنا سیاسی انتظامی تجربہ بھی ہے کہ وہ اس معاملات کو بغیر اپنا جو عسکری ونگ ہے اس کو انگیج صحیح۔ کیے بغیر، اس کو سامنے لائے بغیر معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ بہتر ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ری ایکشن کیا آتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی موجودہ ایران کے حالات میں، لبنان کی جنگ کے تناظر میں، اور باقی معاملات کے تناظر میں۔ یہ ایک ایسا سٹیپ لیا گیا ہے جس کو دیکھنا ہوگا کہ مغربی دنیا کس طرح لیتی ہے، اسرائیل اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویسٹ بینک اور غزہ کے اندر کس انداز کا کنٹرول میں یہ سامنے آتے ہیں، کس طرح یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حامد صاحب، ساتھ ہی رہے گا کہ